لفظ حکمتیں ابر علم آگہی سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے. اور کیا خیال ہے انسانوں کے بھی تو تاثرات ہوتے ہوں گے نا. سفر آخرت کے مرحلے میں یہ مرحلہ بڑا اہم ہوتا ہے. جو ہی کسی کو اطلاع دی جاتی ہے فلاں فوت ہو گیا، فوری طور پہ آپ کے ذہن میں ایک امپریشن آتا ہے، آپ کے دل میں ایک احساس آتا ہے، آپ کے دماغ میں ایک سوچ آتی ہے، اور آپ کے دماغ کی سکرین پہ کچھ میٹھی کچھ تلخ اور شیریں یادیں ملی جلی یوں گھومنے لگتی ہیں. یہ بڑی اہم ہوتی ہے. جب وہ زبان پہ آ جائیں تو وہ اللہ کی شریعت میں بھی اہم ہے اور اللہ کے نزدیک بھی اہم ہے. اٹھائیے صحیح بخاری، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. ایک جنازہ پاس سے گزرتا ہے، اسنی علیہا خیرا، سب کہتے ہیں کتنا اچھا تھا، کتنا نیک تھا، کتنا متقی تھا، کتنا پرہیزگار تھا. رب کے پیغمبر بھی ارشاد فرما دیتے ہیں واجبت واجبت واجبت، لازمی ہو گئی لازمی ہو گئی لازمی ہو گئی. ایک اور جنازہ جاتا ہے، سب کہتے ہیں کتنا ظالم تھا. اللہ کے پیارے نبی پھر کہتے ہیں وجبت وجبت وجبت، لازمی ہو گئی لازمی ہو گئی واجب ہو گئی. صحابہ تو ایک ایک بات پوچھتے تھے نا، دین کو سمجھتے تھے، گہرائی میں اترتے تھے، وہ دین کو دین سمجھتے تھے، مذاق نہیں سمجھتے تھے. پوچھا ہے اللہ کے پیارے نبی، پہلا جنازہ گزرا، لوگوں نے اچھے تبصرے کیے، آپ نے کہا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی. دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے برے تاثرات دیے، آپ نے کہا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی. مطلب کیا ہے؟ فرمایا پہلا جنازہ گزرا، مخلوق کی زبان بول اٹھی اچھا تھا نیک تھا صالح تھا. میں نے کہا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، مل کے رہے گی. اور دوسرے جنازے میں تم سب بول اٹھے بہت برا تھا بہت برا تھا بہت برا تھا. میں نے کہا اس پر جہنم واجب ہو گئی. الملائکۃ شہداء اللہ فی السماء وانتم شہداء اللہ فی الارض. اصل روایت صحیح بخاری کی ہے اور اس میں امام البانی نے ایک اضافہ لکھا. آپ نے اس کے بعد یہ تبصرہ فرمایا یاد رکھنا آسمانوں میں تمہارے اعمال کے گواہ اللہ کے نزدیک فرشتے ہیں اور زمین کے اوپر تم اللہ کے گواہ ہو. زمین پر تم اللہ کے گواہ ہو. میں نے کس کس کو ستایا ہے وہ میرے خلاف گواہ ہے. میں نے کس کس کو محبت دی وہ میرے حق میں گواہ ہے. تم کہتے ہو شاید جنازے کا اعلان کرنے سے سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، یہ تمہاری غلط فہمیاں ہیں. مجھے وہ بیٹی کبھی یاد نہیں بھولتی، میرے پاس آئی ایک مسئلہ پوچھنے کے حوالے سے. اس کی آنکھوں میں آنسو، وہ پردہ دار بیٹی رو رو کے کہنے لگی ہمارا باپ تھا، ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے لیکن اس نے ہمارے اوپر ظلم بڑا کیا ہے. پوچھا کیا ہوا؟ کہا ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام خود لگوا کے گیا ہے، ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، تمہاری بیٹیاں گواہ ہیں، تمہارے ہمسائے گواہ ہیں، تمہارے پارٹنر گواہ ہیں، تمہارے دوست گواہ ہیں، تمہارے جاننے والے گواہ ہیں، تمہارے فیس بک کے فرینڈز گواہ ہیں، تمہارے واٹس ایپ کے ممبرز گواہ ہیں، تمہارے تعلق والے زمین کے اوپر اللہ کے گواہ ہیں. اور جس دن تمہاری میت اٹھ رہی ہوتی ہے اس دن ان کی گواہی اللہ کے ہاں بڑی اہمیت رکھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جلیل حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ
ان کے پاس مدینہ منورہ میں ایک صاحب آئے، ابو الاسود رحمہ اللہ۔ مدینہ میں کی وبا تھی، موتیں بڑی ہو رہی تھیں۔ جناب عمر کے پاس ایک جنازہ گزرا، کہا وجبت۔ ایک اور جنازہ گزرا، کہا وجبت۔ اس حدیث میں عجب انداز تھا ان کے کہنے کا۔ جب یہ جنازے گزر رہے تھے تو اس ساتھ والے سے رہا نہ گیا، پوچھا جناب عمر آپ نے کیا کہا ہے وجبت؟ اس موقع پہ انہوں نے یہ حدیث بیان کی، ایما مسلم شہد لہ اربعۃ بخیر ادخلہ اللہ الجنہ۔ جب بھی کوئی مسلمان چلا جاتا ہے اور 4 لوگ بشرطے کہ وہ نیک ہوں، متقی ہوں، سچے ہوں، نمازی ہوں، وہ گواہی دے دیں یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں ایسے ہی کہا تھا، خود نہیں کہہ رہے، اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں ایسے ہی بتایا تھا اور ہم سے رہا نہیں گیا تھا۔ ہم نے کہا اللہ کے پیارے نبی اگر 3 بندے گواہی دے دیں، فرمایا 3 دے دیں اللہ پھر بھی جنت دے دیتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا 2 بندے گواہی دے دیں، فرمایا 2 بندے گواہی دے دیں اللہ پھر بھی جنت دے دیتا ہے۔ جناب عمر کہتے ہیں پھر ہمیں شرم آ گئی، ہم نے ایک کا نہیں پوچھا، ہم نے ایک کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من مسلم، کوئی بھی مسلمان جب فوت ہو جائے، یشہد لہ اربعۃ من اہل ابیات جیرانہ، اور اس کے ہمسایوں میں سے 4 گھرانے کہہ دیں کہ اللہ یہ نیک بندہ تھا، گواہی دے دیں، اللہ ان سے کہتے ہیں میں تمہاری گواہی قبول کر کے اس کو جنت دے دیتا ہوں، اور جو تم اس کی تنہائیاں جانتے نہیں ہو میں معاف کر دیتا ہوں۔ ہمارا ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ وہ ہمارے بارے میں کیا گواہی دیں گے؟ یہ گواہی ان کی معتبر ہے جو جانتے ہوں۔ اس لیے اس حدیث میں آپ نے ہمسائے کا لفظ استعمال کیا، ہمسایوں کے 4 گھرانے جو جانتے ہی نہیں، جو جانتے ہی نہیں، وہ تو معاملہ اور ہے۔ گواہ بھی وہ ہوں، امام البانی نے اس حدیث کی وضاحت میں لکھا گواہ بھی وہ ہوں جو مسلمان ہوں، سچے ہوں، نمازی ہوں، توحید والے ہوں، عقیدے والے ہوں۔ ایسے لوگ ملتے ہی کب ہیں؟ خال خال۔ پھر ہمسایوں کی گواہیاں، پڑوسیوں کی گواہیاں، گلی والوں کی گواہیاں۔ میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس پر بھی ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم گلی اور چوکوں چراہوں میں اپنے ہمسایوں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ہمارے کیا رویے ہوتے ہیں۔ سفر آخرت کا یہ مرحلہ، یہاں پھر گواہیاں لکھی جاتی ہیں، گواہیاں نوٹ کی جاتی ہیں، بلکہ یہی بس نہیں ہے، خود میت بھی سمجھ جاتی ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب جنازے کو لے جایا جا رہا ہوتا ہے، ان کان صالحا، اگر وہ نیک میت ہے، کہتی ہے قدمونی قدمونی قدمونی، لیٹ نہ کرو، مجھے جلدی لے جاؤ، مجھے جلدی لے جاؤ، مجھے جلدی لے جاؤ۔ اگر وہ بری میت ہوتی ہے، یا ویلا یا ویل، ہے افسوس، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازہ جلدی کیا کرو، خواہ مخواہ کی اس میں تاخیر نہ کیا کرو۔ ان تک صالحۃ فخیر تقدمونہ، اگر وہ نیک ہے
تو جلدی اچھے انجام کو پہنچے. اس کے قبر میں لگے ہوئے جنت کے بستر اس کے انتظار میں ہوتے ہوں گے. آپ نے یہاں تک کہا کہ پھر خیر ہے جلدی اس کو بھیجو بلائیوں کی طرف جائے. اگر وہ برا ہے فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ, تو بری میت کو اپنے کندھوں پہ زیادہ دیر رکھ کے کرنا کیا ہے, اس سے جلدی جان چھڑاؤ. اس حدیث کی شرح میں محدثین نے لکھا کہ برے بندے کی صحبت کو اللہ کے پیغمبر کتنا برا سمجھتے ہیں. وہ میت بھی ہو تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس سے جلدی جان چھڑاؤ, اسے زیادہ دیر اپنے پاس نہ رکھو.